حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان تھے، جن کا پچھلے سال انتقال ہوا. تو انہوں نے ہمیں سبق، میں نے ان سے مسلم شریف پڑھی ہے، صحیح مسلم. تو ہمیں جب سبق پڑھا رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنا اور اپنے بھائی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا. تقی عثمانی صاحب نے ہمیں بخاری پڑھائی، انہوں نے مسلم پڑھائی. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ ہم جب جوان تھے تو ہمارے بڑے بیانات ہوتے تھے کراچی کی مختلف مساجد میں، اچھا بیان کرتے تھے، لوگ دعوت دیتے تھے، ہم بیان کرتے تھے، ہم دونوں بھائی. تو ہمارا اصلاحی تعلق تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، اور یہاں حیدری میں ان کا گھر تھا. سنا اب بھی ان کے بیٹے وہاں ہوتے ہیں حیدری میں. تو ان کی مجلس میں ہم ہفتے میں ایک دن جایا کرتے تھے. بہت بڑے اللہ والے تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے وہ. تو انہوں نے ہم سے ایک دن کہا، ان کی مجلس میں ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ دونوں بھائی ان سے بیعت تھے، تم بیان نہیں کرنا، بیان نہیں کرنا. مطلب جو تمہیں کوئی دعوت دیتا ہے نا بیان کے لیے، تو بیان کرنے نہیں جانا. کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے چونکہ ہم تو ان کے مرید تھے، ہم تو ان سے کوئی نہ سوال کر سکتے تھے نہ کوئی اعتراض کر سکتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا حکم دیں. اگلے ہفتے گئے، پھر انہوں نے یہی فرمایا، دیکھو تم دونوں بیان نہیں کرنا. کہتے ہیں ہم نے سنا، ٹھیک ہے آپ کی بات سر آنکھوں پر، بیان ہم نے چھوڑ دیا. تیسرے ہفتے گئے، پھر فرمایا کہ دیکھو بیان نہیں کرنا. چوتھے ہفتے گئے، پھر کہتے ہیں دیکھو بیان نہیں کرنا. ہم پر بیان کی پابندی لگ گئی کہ بیان کرنا ہی نہیں ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ کبھی ہمیں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم پوچھ سکیں بھائی کیوں نہیں کرنا ہے. تو بعض لوگوں کا اللہ تعالیٰ ایسا، بڑوں کا خاص کر روب ہوتا ہے، اور خاص کر کے جو کسی سے بیعت ہوتا ہے تو ویسے بھی اس کو اعتراض کا حق نہیں ہے. وہ تو بیعت ہوا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کے نزدیک یہ جو شیخ ہیں، بڑے ہیں، ان کی ہر بات میری اصلاح کے لیے ہے اور میرے لیے مفید ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو کہتے ہیں یہ جو پابندی ہم پہ لگائی نا، یہ 1-2 مہینے نہیں، 6 مہینے نہیں، سال نہیں، 10 سال. 10 سال تک ہم دونوں بھائیوں پر انہوں نے پابندی لگائی کہ دیکھو بیان نہیں کرنا. اور 10 سال ہم نے کوئی بیان نہیں کیا. اور 10 سال ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ ہم پر یہ پابندی کیوں لگائی ہے، جبکہ لوگوں کو ہم سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے. ذہن میں تو آیا ہوگا نا. 10 سال کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جاؤ بیان کرو. تو فرمایا کہ یہ اصلاح کے لیے، اصلاح کا ایک طریقہ ہے کہ جب دل کے اندر بیان آدمی کرتا ہے نا، تو بسا اوقات عجب پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میں کچھ ہوں، تو اس لیے تو میں بیان کر رہا ہوں، میں کچھ ہوں نا. جب میں آتی ہے نا دل کے اندر، تو اس میں کو نکالنے کے لیے انہیں پابندی لگائی، تاکہ بالکل ان کا دل میں سے خالی ہو جائے، عجب سے خالی ہو جائے، تقوی اللہ تعالیٰ کا ایسا جو ہے نا استحضار آ جائے کہ بس جو کچھ کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے. اب جب بالکل نا امیدی ہو گئی نا، اب تو ان کا شاید ذہن میں ہوگا کہ اب تو زندگی بھر شاید ہمیں بیان کا موقع ہی نہ دیں. تو اب فرمایا جاؤ بیان کرو. تو اب وہ جو پابندی انہوں نے قبول کی، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ اللہ نے ان کو اتنی شہرت دے دی کہ لوگ ان کے بیان سننے کو باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ بھی ہم ان کو بیان سن لیں.